بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مکتب ٹی وی دیکھنے والوں کو راؤ قمر رضوان نئی ویڈیو میں خوش آمدید کہتا ہے۔ دوستو، پوری دنیا میں شادی کی تقریب ہر مذہب اور ثقافت میں منفرد انداز میں منائی جاتی ہے، لیکن دوستو دنیا میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس پاک رسم کو شرارتی عنصر کے رنگ میں ڈھال کر اس رسم کو ایک ناپاک رسم بنا دیتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دنیا کی سب سے مکار قوم یہودیوں کی شادی کے بارے میں بتانے والے ہیں کہ یہ لوگ اپنی شادیوں میں کون سے شرمناک کام کرتے ہیں۔ دوستو، آپ یقین نہیں کریں گے کہ یہودی اسرائیل میں سب کے سامنے اپنے خونی رشتوں کے ساتھ کس طرح شادیاں کرتے ہیں۔ دنیا میں یہودی وہ قوم ہے جس نے اپنے ہی مذہب میں اپنی مرضی کی ایسی تبدیلیاں کی ہیں کہ جن سے خود بہت سارے یہودی بھی ناواقف ہیں، اور تورات میں بھی ایسی تبدیلیاں کی گئیں جن کا مقصد یہودیوں کو مقدس سرزمین فلسطین میں آباد کرنا تھا۔ یہودی شاید وہ واحد قوم ہے جو اپنی قوم کے باسیوں کے علاوہ کسی اور قوم یا مذہب میں شادیاں نہیں کرتے، اور یہ اس لیے تاکہ ان کی نسل بڑھ سکے اور یہ اپنے خود کے بنائے گئے مذہب کو اور وسیع کر سکیں۔ لیکن ان کی شادیاں ان کے اس مذہب کے بالکل برعکس ہوتی ہیں جن کے بارے میں تورات میں احکام الہی موجود ہے۔ ان کے خود کے بنائے ہوئے مذہب میں ایک یہودی آدمی اپنے بھتیجے یا بھتیجی سے شادی کر سکتا ہے، لیکن ان کے مذہب میں یہ بالکل منع ہے کہ ایک یہودی عورت اپنے بھائی کے بیٹے یا اپنی بہن کے بیٹے سے شادی کرے۔ ان کی شادی کی تقریب میں دلہن اپنے پورے جسم کو ڈھانپتی ہے، یہاں تک کہ اپنے چہرے کو بھی، تاکہ تقریب میں موجود مہمان ان کی دلہنوں کو نہ دیکھ سکیں اور نہ جان سکیں کہ یہ کون ہے۔ ان کا ربی ان کو دعائیں دیتا ہے، اور یہ سب یہودیوں کے ان خاندانوں میں سب سے زیادہ ہے جو اپنے مذہب کی تعلیمات پر سختی سے عمل کرتے ہیں۔ دوستو، یہودیوں کا ماننا ہے کہ ایک 13 سالہ لڑکا اور ایک 13 سالہ لڑکی آپس میں شادی کر سکتے ہیں، لیکن آج کے دور میں اس معاملے میں ترمیم کی گئی اور اب ان کا ماننا ہے کہ 12 سال کا لڑکا اور لڑکی بھی آپس میں شادی کر سکتے ہیں۔ ان کا سب سے شرمناک عقیدہ یہ ہے کہ ایک مرد دوسرے مرد سے اور ایک عورت دوسری عورت سے شادی کر سکتے ہیں، جسے ہم جنس پرستوں کی شادی کہا جاتا ہے، اور اسی عقیدے کو یہ لوگ آج دنیا بھر میں پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن ان میں ایسے بھی یہودی ہیں جو ہم جنس پرستی کی شادیوں کے خلاف ہیں اور انہیں اپنے مذہب کے خلاف بات سمجھتے ہیں۔ زیادہ تر یہودی دوسرے مذہب کے لوگوں میں شادیاں کرنے کے خلاف ہیں، اور ان کا ایک اور عجیب و غریب عقیدہ جو ان یہودیوں نے خود اپنے اوپر مسلط کیا ہے، وہ ایک ایسی عورت کے بارے میں ہے جس کا شوہر مر چکا ہو لیکن ان کی کوئی اولاد نہ ہو، تو تب ان کے مطابق اس عورت کی شادی اس کی رضامندی سے یا زبردستی اس فوت شدہ شوہر کے بھائی سے کروا دی جاتی ہے، اور کسی اور یہودی کو اس بیوہ کے ساتھ شادی کی اجازت نہیں ہوتی، اور اگر اس شادی سے ان کی اولاد ہوتی ہے تو تب اس کی اولاد کو اس فوت شدہ شخص کی ولدیت دی جاتی ہے، نہ کہ اس کے موجودہ شوہر کی۔ قدیم تورات میں خونی رشتوں میں شادی کی مخالفت کی گئی ہے، لیکن اس موجودہ یہودی مذہب میں اس بات کی بھی اجازت ہے کہ کوئی اپنی خونی رشتوں جیسے اپنی ماں، اپنی بیٹی یا اپنی بہن، یہاں تک کہ اپنی نانی اور دادی سے بھی شادی کر سکتا ہے۔ اسی طرح ایک عورت کو بھی یہ اجازت ہے کہ وہ اپنے باپ، اپنے بھائی، اپنے دادا یا اپنے چچا کے ساتھ شادی کر سکتی ہے۔ یہودیوں میں یہ روایت بھی ہے کہ ایسی لڑکی جو کنواری ہو تو اس کی شادی ہمیشہ بدھ کے دن ہی کی جاتی ہے، اور ان کی روایات کے مطابق ایسا کرنے سے اس دن لڑکی پر خدا کی رحمتیں برستی ہیں۔ دوستو، ایک عجیب و غریب رسم جو یہودیوں میں پائی جاتی ہے وہ یہ کہ اکثر یہودی اپنی شادی کے دن روزہ رکھتے ہیں، کیونکہ یہ اس دن کو اپنے مبارک دنوں کی طرح ہی مانتے ہیں، اور ان کا یہ روزہ صبح سویرے سے شروع ہو کر شادی کی تقریب کے اختتام تک جاری رہتا ہے، جس کے بعد دلہا اور دلہن اکٹھے کھانا کھاتے ہیں، کیونکہ ان کے عقیدے کے مطابق ان کی شادی تب تک نہیں ہوتی جب تک یہ روزہ رکھ کر اکٹھے کھانا نہ کھا لیں، اور ایسا کرنے سے ان کے مطابق ان کے تمام گناہ ختم ہو جاتے ہیں، جس کے بعد دلہن اپنے دلہا کے گرد 3 یا 7 مرتبہ گھومتی ہے، اور ان کے عقیدے کے مطابق ایسا کرنے سے وہ تمام شیطانی اثرات اور چالوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں، اور یہ بھی مانا جاتا ہے
کہ تقریب کے بعد دلہا جب تک ایک گلاس نہیں توڑ دیتا تو تب تک ان کی شادی مکمل نہیں ہوتی، اور اس کے پیچھے یہودیوں کا ماننا ہے کہ اس طرح کرنے سے وہ اپنے درمیان تمام حدوں کو ختم کر دیتے ہیں، اور یہ ان سے ایک ثبوت کے طور پر کروایا جاتا ہے کہ یہ دونوں مرتے دم تک زندگی کے تمام معاملات میں ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے۔ دوستو، یہودیوں میں ایک سے زیادہ شادیوں کی اجازت ہے، لیکن ان شادیوں کی تعداد کی کوئی قید نہیں، یعنی کہ ایک یہودی جتنی مرضی شادیاں کر سکتا ہے، یہاں تک کہ ان کا کوئی ربی انہیں مزید شادیاں کرنے سے انکار نہ کر دے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو تب وہ شخص باقی تمام عمر کوئی شادی نہیں کر سکتا۔ اس کے علاوہ یہودیوں میں طلاق کا بھی ایک دلچسپ عمل ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہے تو وہ بغیر کسی وجہ کے اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے، اور طلاق کی صورت میں وہ اپنی بیوی کو اسی وقت اپنے گھر سے نکال دیتا ہے، اور کوئی ان سے یہ نہیں پوچھ سکتا کہ اس نے اپنی بیوی کو طلاق کیوں دی۔ طلاق کے بعد یہ لوگ اونٹ، خنزیر اور خرگوش کا گوشت نہیں کھا سکتے، یہاں تک کہ یہ خود کو کسی بھی قسم کی مچھلی کھانے سے بھی روک لیتے ہیں۔ ان کے لیے صرف وہی خوراک حلال ہوتی ہے جسے چھیلا گیا ہو، اور ہر بڑے سٹور میں لیبل لگا کر ایسی اشیاء کو رکھا بھی جاتا ہے تاکہ جو طلاق یافتہ لوگ ہیں صرف وہی ان چیزوں کو خرید سکیں۔ یہودی اپنے مذہب کے علاوہ کسی دوسرے مذہب کے لوگوں کے ساتھ کھانا کھانے کو بھی برا سمجھتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہودی عبادت کرنے سے پہلے صرف اپنے ہاتھوں کو دھوتے ہیں اور پھر ایک بڑی چادر اپنے کندھوں پر اوڑھ لیتے ہیں، اور یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اس چادر کو اس سے پہلے کسی عورت نے نہ اوڑھا ہو، ورنہ پھر وہ چادر کوئی بھی یہودی عبادت کے لیے استعمال نہیں کرتا۔ اور ایک یہودی اس خاص چادر کو جو وہ صرف اپنی عبادت کے دوران ہی پہنتا ہے، اور یہاں تک کہ جب وہ مر جاتا ہے تو اسے اسی چادر میں لپیٹ کر دفنایا جاتا ہے۔ یہودیوں میں ایک لڑکا 13 سال سے اور ایک لڑکی 12 سال سے اپنی عبادت شروع کر سکتے ہیں، اور جیسے ہی کوئی لڑکا یا لڑکی اس عمر کو پہنچ جائے تو انہیں ان کی عبادت گاہوں میں لایا جاتا ہے، جہاں وہ اس کی ایک باقاعدہ تقریب منعقد کرتے ہیں اور خوشیاں مناتے ہیں کہ خدا نے ان کے بیٹے یا بیٹیوں کو اپنی عبادت کے لیے چن لیا ہے۔ یہودیوں کے نزدیک اس چادر کی بڑی اہمیت ہے، کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ یہ وہی چادر ہے جو تابوت سکینہ میں موجود تھی اور جسے ان یہودیوں سے چرایا گیا تھا۔ دوستو، اس تابوت کا ذکر قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 248 میں ان الفاظ کے ساتھ موجود ہے، اور پیغمبر نے ان سے کہا کہ ان کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس ایک صندوق آئے گا جس کو فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے، اس میں تمہارے رب کی طرف سے تسلی بخشنے والی چیزیں ہوں گی، اور کچھ اور چیزیں بھی ہوں گی جو موسیٰ اور ہارون چھوڑ گئے۔ اگر تم ایمان رکھتے ہو تو یہ تمہارے لیے ایک بڑی نشانی ہے۔ یہودی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اس بڑی چادر کو ایک دن دوبارہ حاصل کر لیں گے جو ان سے چھین لی گئی تھی، اور یہ تب ہی ممکن ہوگا جب ان کا مسیحا یعنی دجال اس دنیا میں آئے گا، اور تب یہودی پوری دنیا پر اپنی حکومت کریں گے۔ ان یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ ان کی وہ چادر جسے تابوت سکینہ میں چھپایا گیا تھا وہ اسی جگہ چھپائی گئی ہے جہاں آج مسجد اقصی موجود ہے، اور اس لیے ان یہودیوں نے مسجد اقصی کو اپنے تیسرے ہیکل کے طور پر تسلیم کر لیا ہے، اور اب یہ یہاں سے مسجد اقصی کو گرا کر اپنا تیسرا ہیکل بنانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں تاکہ اس دوران وہ اس تابوت کو تلاش کر سکیں اور اس میں موجود اس چادر کو نکال سکیں۔ دوستو، امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ سب کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، اور نیچے کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا، اور جانے سے پہلے کنفرم کر لیں کہ آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیا ہے یا نہیں۔ اگر نہیں کیا ہے تو ابھی کر لیں، ساتھ میں بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر لیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ فی امان اللہ۔